ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جتنے شوہر بیٹھے کان کھول کے سن لیں، جب تک ہمارے گھروں میں انسانیت، اخلاق، خوشیاں نہیں آئیں گی اس وقت تک ہم صحیح مسلمان اور کامل طور پر عبادت گزار بھی نہیں بن سکتے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے حضرت حفصہ کے پاس۔ حضرت حفصہ کے گھر کی باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زوجہ کے گھر دو دن رہتے تھے سرکار۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں حضور کی باری تھی۔ حضور فجر کی نماز پڑھے، حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے۔ اشراق کی نماز کے بعد حضور آرام کرنے لگے۔ جب وقت ناشتہ آیا، حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا، ناشتہ نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ تناول کیا۔ تناول کرنے سے قبل جب دسترخوان بچھا تو حضور نے حضرت حفصہ سے کہا، حفصہ آپ آؤ، آپ بھی بیٹھو، کھانا کھا لو، ناشتہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا آج میں نے نفل روزے کی نیت کی ہے۔ حضور نے کہا حفصہ اگر اجازت دو تو میں کھا لوں۔ اللہ اللہ۔ کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور اجازت ہے، آپ تناول فرمائیں۔ حضور نے کھانا تناول کیا، جتنا حضور کھانا چاہتے تھے تناول فرمائے۔ جب حضور تناول تام کر چکے، حضور نے اپنا دست مبارک دھویا اور آقا علیہ السلام نے کہا حفصہ مجھے فلاں کام سے جانا ہے، میں جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ شام آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی حضرت حفصہ نے کھانا روزہ کھولا، نماز پڑھی اور کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھی دسترخوان پر۔ وہی کھانا جو انہوں نے صبح ناشتے میں رسول اللہ کو پیش کیا، وہی کھانا، وہی سالن حضرت حفصہ دسترخوان پر رکھیے، اپنے لیے تناول کرتی ہے۔ پہلا روٹی کا نوالا سالن میں ڈبا کر جیسے ہی حضرت حفصہ نے اپنے منہ میں لیا، چیخ مارتی ہے اور نوالا نکال کر دسترخوان پر ڈال دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ ارد گرد میں جو ازواج مطہرات رہتی تھی وہ دوڑتی ہوئی آپ کے حجرے میں تشریف لاتی ہیں، پوچھتی ہیں حفصہ ام المومنین کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، سرکہ بنایا، روٹی بنائی، اس میں اتنا نمک ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کھانا خود اپنے منہ میں ایک نوالا بھی چبا نہ سکی، مگر یہی ناشتہ میں نے رسول اللہ کو پیش کیا۔ میرے آقا طبیعت کے مطابق جتنا کھاتے ہیں اتنا کھائیں، میں سامنے بیٹھی رہی، مگر نہ حضور کے چہرے پر شکن آیا، نہ زبان پر شکوہ آیا، نہ زبان پر کچھ کلام آیا۔ میرے حضور تناول فرمائے، اور افسوس میں نے حضور کو اتنے نمک کا کھانا کھلا دیا، اس لیے رو رہی ہوں۔ جب حضور شام گھر واپس آئے، حضرت حفصہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، اس میں اتنا زیادہ نمک میں نے غفلت سے ڈال دیا کہ خود میں نہیں کھا سکی، مگر میرے آقا آپ نے پورا کھانا تناول کیا اور مجھ سے نہ شکایت کی ہے، نہ شکوہ کیا ہے، نہ کچھ کلام کیا ہے۔ حضور آپ مجھے کہہ دیتے میں دوسرا بنوا دیتی۔ تو حضرت حفصہ سے حضور نے کہا اے حفصہ، میں زیادہ نمک کا کھانا تو گوارا کر سکتا ہوں، مگر تمہارے دل کا توڑنا، دل آزاری کرنا میں یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے رشتہ، یہ ہے ازدواجی زندگی، یہ ہے ایک دوسرے کی اخلاق۔ جب شوہر اتنا اخلاق والا ہو تو اب اس کی بیوی نہیں بولے گی میں اپنی امی کے گھر کو جاتی ہوں، اب اس کی بیوی اس کے گھر میں رہنے میں بیزارگی محسوس نہیں کرے گی۔ ارے ہمارے پاس تو ظالم بن گئے میرے بھائی، شوہر بولے تو جلاد کا نام ہے ہمارے پاس۔ ہم نے تو بعض ظالموں کو دیکھا اپنی بیویوں پر بیلٹ بھی یوز کرتے ہیں، لکڑیاں یوز کرتے ہیں، ہاتھ یوز کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ارے ترے بولتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس سے ایسی منحوس زبان استعمال کرتے، تمہارے باپ یہی سکھائے، تمہارے اماں یہی سکھائے، تمہارا بھائی ایسا کرا، تمہارے بھائی ویسا کرا، تم ویسا کرے۔ ارے یہ تو فتنوں کا اڈا بنا ہوا ہے گھر، ایسے گھر میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی میرے بھائی؟
ایسی منحوس زبان جس کے منہ میں ہو وہ شخص کے گھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اب کون بہو بن کے رہے گی؟ اب کون عزت کرے گا ہماری؟ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، یہ گندی روش اگر ہماری زندگیوں میں ہے، آج آپ نے ذکر غوث اعظم سنا، اسی غوث پاک کا آپ کو واسطہ، یہ گندگیوں کو اپنے زندگیوں سے نکال دیجیے، اخلاق والے بنیے، بہو بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیے، ماؤں کی ساتھ قدردانی کرنا سیکھیے، اور کبھی اپنی اولاد کے ساتھ بد کلامی والا، بد دعا والا، تانے دینے والا رشتہ مت رکھیے۔ یہ تانے دینا مومن کی شان نہیں ہے، یہ گالیاں دینا مومن کی شان نہیں ہے، یہ بد دعائیں دینا مومن کی شان نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں 3 لوگوں کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضور نے کہا تانے دینے والا۔ حضور نے کہا ذرا زور سے بولے، تانے دینے والا۔ حضور نے کہا دوسرا شخص گالیاں دینے والا۔ حضور نے کہا تیسرا شخص ظلمن کسی مسلمان کا گلا پکڑنے والا۔ میں ان کی کبھی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں اخلاق ڈھونڈے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی اپنے ملک سے آئے، اپنے علاقے سے آئے، تو حضور کے لیے اون کا لباس لے کر آئے، اون کا جس میں چمک ہوتی ہے، سلک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور ہماری شریعت میں سلک پہننا مرد کے لیے منع ہے۔ اون کا لباس لے آئے، چمکدار لباس، رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں لا کے پیش کرے۔ پورے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور اس کو منع کریں گے، منع کریں گے، منع کریں گے، مگر وہ رحمت عالم ہے، وہ پیار کرنے والا نبی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے مردوں کے لیے جس کو حرام قرار دیا، وہ لباس حضور کے دربار میں لا کر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے لیا، قبول بھی کیا، بازو بھی رکھ لیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، بولے یا رسول اللہ مردوں کے لیے تو حرام ہے۔ حضور نے کہا میں نے اپنے لیے نہیں، اپنی عائشہ کے لیے قبول کیا ہے۔ کتنا خیال کرتے میرے بھائی، ہم لوگ کتنے ڈینجر ہو گئے، باہر نکلے تو پورے چکن کے ڈشاں ہمارے پیٹ میں، پورے بریانیاں ہمارے پیٹ میں، پورے بہترین پلاؤ ہمارے پیٹ میں، بیگم دال کھانا کھانا، سکون سے رہنا۔ میرا مرید ہے میرے سے بیچارہ مشورہ کرا، بولا حضرت کئی لوگ شادی کے بعد برباد ہو جاتے، عتیق میاں کو نصیحت ہے یہ۔ نوشا آئے نہیں آئے؟ اچھا سبحان اللہ، انہوں بولے عمل کرنا پڑتا بول رہے ہیں، ان کو سناؤ۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے شادی شدہ سب لوگ سنو، اگرچہ کہ تمہاری شادی ہو کے 40 سال ہوا ہوں گا، اب بھی سنو۔ میرا مرید آ کے پوچھا حضرت لوگ لڑ لے رہے گھر میں، بیوی شوہر ٹینشن، جھگڑے، عذاب، لائفاں پورے برباد ہو جا رہی۔ حضرت کچھ بھی ایسی نصیحت کرو، میری بیوی سے میرا ٹینشن نہیں ہونا۔ بولا اما میں بولا یہ اچھا کرا رہے بابا تو، کیونکہ میرے مریدہ میرے سے تعویذ پوچھتے ہی نہیں، کیونکہ اپن غوث پاک کے غلام ہے نا۔ سبحان اللہ بولو جی، بہت کنجوس ہے بھائی۔ تو بولا حضرت نصیحت کرو کچھ بھی، تو میں بولا میاں، اور کہیں مذاق نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کے لیے بھی یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آج لے لیجئے۔ بولے مولانا حضرت میں میری بیوی خوش رہنا کیا کرنا؟ تو بولا روزانہ شام کو جاتے وقت کچھ بھی ایک چیز لے کے جا کھانے کی بیگم کے واسطے۔ بولا روزانہ رات میں گھر کو جاتا نا، کام کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے، تو بیگم کے واسطے کچھ بھی ایک لے جاؤ۔ کیا لے جاؤں حضرت؟ میں بولا برگر لے جا، آج برگر لے جا، کل پیزا لے جا، پرسوں بریانی لے جا، سنڈے آ گیا بیگم کچھ لے جا، ہوٹل میں بٹھا کھانا کھلا۔ حضرت ایسا کرنا؟ میں بولا کر کے تو دیکھ، لائف کیسی مست ہو جاتی، ٹینشن فری۔ انہوں بول رہے کیش لیس، اپن بول رہے ٹینشن لیس۔
ٹینشن لیس لائف گزارنا ہے تو بیگم کو اچھا کھلانا. بولو سبحان اللہ. نہیں بول رہے, بہت کنجوسی سے بول رہے تم لوگ. سبحان اللہ. کیونکہ کوئی بھی بیگم کو آزما کے دیکھو, گھر کو جاتے کیا جی کچھ بھی لائے کیا آتے وقت, کیونکہ وہ گھر کے چٹورے چیزاں کھا کے بیچاری تھک جاتی ہے. اس کو باہر سے کچھ بھی لے کے جا کھلائے تو اس کو فیل ہوتا الحمدللہ میرے حضرت میں کو بہت چاہتے ہیں, بولتی انہیں میرے ہسبینڈ میں کو بہت لائک کرتے ہیں. سب سہیلیوں کو بولتی نہیں ہاں ہمارے ہسبینڈ مضبوط ہیں, لے کے آتے ہیں شام میں آتے وقت برگر لاتے ہیں, پیزا لاتے ہیں. چاروں بہناں مل کے بیٹھے تو پوچھتی ہمارے ہسبینڈ ایسا ایسا لاتے, تمہارے ہسبینڈ بھی لاتے کیا؟ جھگڑے چالو. عورت اتنی رہتی جی, ہم لوگ عورت کو سمجھے ہی نہیں. اس کی اتنی بھولی, اس کی اتنی شریف, اس کی اتنی اچھی, اللہ کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں. اور اگر انہیں ٹیڑھی ہو گئی نا پھر اس کی اتنی خطرناک کوئی بھی ہے ہی نہیں. شیطان بھی 6 وقت شرماتا اس کو دیکھ کے, پھر اماں اتنا ڈینجر تو میں بھی نہیں ہوں بولتا. تو جو چیز اچھی ہے نا اس کو اچھا ہی رکھنا, اس کو دیوانے کاما نہیں کرنا. تو میں کیا کرا, مشورہ دیا ہمارے مرید کو, میاں لے کے جا برگر. انہیں بھی بیچارہ پیر کا غلام ہے, انہیں بھی جاتے آتے رات میں 2 برگراں لے گئے, ایک اپنے کو ایک بیگم کو لے گیا. ماشاءاللہ کھایا, بیگم کو بھی کھلایا. 2 ڈبے لا کے ڈسٹ بن میں باہر ڈال دیا. صبح بہن اٹھی, فجر کی نماز پڑھ کے جھاڑو مار دی, کچرا لے کے ڈسٹ بن کا ڈھکن اٹھائی, ڈبے برگر کے دیکھتے بولی امی جلدی آؤ. ایسا پکاری جیسا 2 بما ملے اس کے اندر. اماں جان بھاگ لے کے آیا کہ بولے کیا ہوا؟ دیکھو اماں برگر کے ڈبے بھیا لایا, رات میں بھابھی کے ساتھ برگر کھایا. اب کتنے اخلاق ہمارے گرے ہوئے صاحب, ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہم اپنی بیوی کے ساتھ برگر بھی نہیں کھا سکتے. اتنا بڑا عذاب ہے, اتنا بڑا عذاب ہے ہماری لائف. پھر بولتے گھر میں خوشیاں رہنا, اچھا چلنا, ہماری بہو پورا گھر سنبھال لینا. پورا سنبھال سکتی مگر پیٹ کو برگر نہیں کھا سکتی انہیں. یہ ہے گھر. آتی میرے بھائی خوشیاں, ذرا بولو میرے بھائی. اور میں اس کو بولا خالی بیگم کچھ لے جانا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپ بولے امی کو نہیں لے جانا, بہن کو نہیں, ابا کو نہیں. روزانہ سب کو لے گیا تو 600 روپے خرچہ ہو جاتے برگر میں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ امی کا خیال ابا کرتے, بیگم کا خیال شوہر کرنا. تم بیگم کو لے جاؤ خالی, بہرحال لے جا کے کھایا بیچارہ. آپ اماں اونٹن پورا گھر اتھل پتھل کر دیا پورا. ٹینشن میں آ گئے. اب مغرب تک چل رہی جنگ کو گھر کے اندر. مغرب میں کیا ہوا, اماں جان کی بہن آئے. آتے کیا مسئلہ, بہن بدل گیا انہیں, پورا چینج ہو گیا. شادی ہوئے جب سے پورا بدل گیا. بہن بولی ہو سکتا ہے اس کی ساس دوا ڈالی ہوں گی پیٹ میں. لو ابھی برگم ہضم نہیں ہوا, دوا انٹر ہو گئی. یہ ہے ہمارا مسلم معاشرہ. کہاں سے آئیں گی میرے بھائی خوشیاں؟ اب کیا کرے, دونوں بہناں مل کے اس کو دوسرے دن بابا کا لے گئے. بابا کو ان لوگ آئے بولے اس کی سانس پیٹ میں دوا ڈال دی گئے. بابا بولا پھوگٹ کا گرا گئے. بولا 5 لیمبو لاؤ, 5000 لاؤ. لو بابا کی دکان بھی چل رہی ہے. ایسے ایٹم ہے میرے بھائی. اور بابا بھی کتنا ڈینجر ہے معلوم ہو. 5 لیمبو منگا کے ایک پیچھے سے کاٹا, ایک سامنے سے, ایک ادھر سے, ایک ادھر سے. ایک بچہ کیا کرتا, کاٹ کے بولا شرٹ اٹھاؤ بابو. انہیں بولا ارے کیا کر رہے ہیں جی تم, جہاں بولا شرٹ اٹھاؤ, کیا ہے یہ ٹینشن. اٹھا شرٹ, بولے اٹھا. پیٹ پہ پورا لیمبو پھرایا, یوں پھرا کے. کالا ہوگا لیمبو. دیکھیں اماں نکل گئی دوا کرتے. انہیں بولا ارے دیوانے دوا ہے, وہ پیٹ پہ کا میل ہے پورا وہ لیمبو. ایسے قصے میرے بھائی کہاں سے آئیں گے؟ اب اللہ کی رحمت بتاؤ. اللہ کے واسطے ایسا مت کرو, اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے دو. دیکھو ماں بے شک خدا کی قسم 100 بیویاں بھی آ گئے نا تو ماں کے قدموں کے دھول کی برابر نہیں ہو سکتی. یہاں تو ایک ہی ہے, ماں ہے.
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بہن بہن ہے, 4 بیویاں ایک طرف, ایک بہن ایک طرف. 4 بیویاں مل کے بھی بہن کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. مگر ہوٹل کو لے جانا ہے تو بہن کو ہوٹل نہیں لے کے جا سکتے. بہن کا عزت الگ ہے, بہن کا رتبہ الگ ہے, بہن کی ایک جو حجاب ہے, ایک لحاظ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ماں کے ساتھ بیٹھ کے امی آدھا برگر آپ کھاؤ, آدھا برگر میں کھاتا ہوں, ایسا نہیں کر سکتے. ماں ماں ہے, ماں کے ساتھ ریلیشن شپ الگ ہے, ماں کا رشتہ, ماں سے تعلق الگ ہے. بیگم ایک الگ چیز ہے. کائنات میں اللہ جو بیگم بنایا نا, ویسی دوسری چیز بنایا ہی نہیں. اب بیگم آ گئی تو اب تک جو آدمی 30 سال سے کبھی چولہے میں نہیں آیا نہیں, اب آتا ہو نہیں. سبحان اللہ, اب آتا ہو نہیں چولہے میں. کئی کو بیگم ہے نا چولہے میں, اب چولہے میں آ کے ٹھہرتے ہی بھائی بولتے اتنے زمانے سے ہم ہیں, ہمارا بھائی آیا ہی نہیں. میں اتنا محنت کر کے پکاتی تھی, میرا بیٹا کبھی آیا ہی نہیں. بیگم آتے کیا آتا, تو انہیں چولہا دیکھنے نہیں آیا, نہ انہیں روٹیاں سیکھنے آیا. بیگم ہے بول کے آیا. وہ رشتہ ہے کیوں ایسا. اس کو اگر کوئی بہن اگر غلط مطلب دیتی ہے, کوئی ماں اگر اس کو غلط سمجھتی ہے, تو یہ ماں اور بہن کے ذہن کا قصور ہے, کیونکہ وہ بیوی اور شوہر کے رشتے کو سمجھے ہی نہیں. ایک وقت آتا بیوی اور شوہر, بیوی اور ماں دونوں میں سے کسی کو چنو, بہت ہی زیادہ برا کنڈیشن آ گیا تو بیٹا اپنی ماں کو چنتا. ماں اتنی عزیز ہوتی ہے, مگر پھر بھی اس کے باوجود جو ایک تعلق, ایک لگاؤ, ایک رشتہ جو ہے, خدا کی قسم اللہ نے وہ بیوی سے بنایا. اگر کوئی دونوں بیوی شوہر اچھا مل کے رہ رہے ہیں, ہنسی مذاق کر لے رہے ہیں, چولہے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے باتیں کر لے رہے ہیں, گاڑی پہ بیٹھ کے گھوم رہے ہیں, ٹینشن نہیں لینا. اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے خوش ہے, بولنا بولو جی. اماں کیا برا بول رہے بھائی. بولے مولانا کائج پلٹ دے رہے گھر کی پوری. یہ رشتہ ہی ویسا ہے میرے بھائی. یہ میں بنایا سو نہیں ہے, یہ آپ بنائے سو نہیں ہے, یہ اللہ بنایا سو ہے. نہیں, دیکھو ایک باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا تھوڑی دیر کے واسطے, مگر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا. بولو سبحان اللہ. کہیں کو نہیں چھوڑتا صاحب, اللہ بنائے ویسا رشتہ. بڑا بھائی کیا کرا, بلی مورا کو کال کرا کینیڈا سے, میاں امی کو بھیج دے میرے پاس. تو چھوٹا بھائی کیا کرا, رہے بھیا رہن دو میرے پاس. 3 وقت بولتا, چوتھی ارے بھیج, اچھی بات ہے بھیا, ویزا ریڈی کرو آپ, میں امیگریشن کراتا ہوں. کرا کے اماں جان کو لے کے جاتا, ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیتا, احمد آباد سورت ایئرپورٹ سے چھوڑ کے. اماں ٹائم پہ گولیاں کا, اماں میری اماں بول کے لپٹا تھا, تھوڑی دیر روتا, آدھا گھنٹہ روتا کرتا, آخر میں بھیج دیتا. اماں بھی جاتے, وہاں جاتے کہ فون کرتے, بیٹے میں خیریت سے پہنچ گیا, اللہ تیرا شکر ہے, بلکہ 2 رکعت سجدے شکر بھی ادا کر لیتا, میری اماں سلامتی سے پہنچ گئے. اماں کو بھیجو, بولے بھیج دیا. تھوڑے دن کے بعد سسرال سے کال آیا, میاں ذرا ہماری بچی کو بھیجو نا. ٹینشن شروع ہوتا. بھیجتا نہیں, بھیجنا اس کے ظالم ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ بچیاں بھی یہ مسئلے کو سمجھیں. شوہر اگر اپنی بیوی کو نہیں بھیج رہا تو بدماش ہے.